نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر حازم اللذات الموت تمام قسم کی تعریف بڑائی بزرگی حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور ان اللہ علی کل شیء قدیر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کی صفت رکھنے والا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات اقدس مقدس پر جس کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے بڑی ہی تکلیف اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیل کر ہم انسانوں تک اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پکا اور سچا سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھا دین اسلام ہم تک پہنچایا، جس نے راتوں کو اور دنوں کو ایک کر کے اللہ رب العالمین کی اس امانت کو پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس ذات اقدس مقدس پر لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود و سلام کا نذرانہ ہو۔ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں اور پردے میں اسلامی خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک مشہور و معروف آیت پڑھی گئی۔ اس آیت کا سب سے پہلا ٹکڑا یا سب سے پہلا سینٹنس الحمدللہ ثم الحمدللہ اکثر و بیشتر انسان کو یاد ہے،
یعنی ہم مسلمانوں میں اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی سینٹنس، اسی جملے سے تعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھ گنہگار کو صحیح طور پر کہنے، آپ سب کو سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، یا آپ کو شاید یاد بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے علاوہ چیزوں میں لوگوں کے اختلافات ہے، انتشارات ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی انسان کو، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو نہ ماننے والا، ہر انسان کو اس بات کا اقرار ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو موت آنی ہے۔ اسی لیے اردو میں ایک چھوٹا سا جملہ کہا جاتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایک کڑوی سچ ہے جو ہر ایک انسان کو اس کڑوی سچ کو گلے لگانا ہے۔ اس لیے شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ الموت قدح کل نفس شارب، کہ موت ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسا ڈرنکنگ ہے جس کو ہر ایک کو پینا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھیے کہ پینے والی چیزوں میں اگر ہمیں اچھا لگتا تو پیتے ہیں، اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کل نفس قد شاربہ، کہ اس کو ہر ایک کو پینا ہے، چاہے اس کو پسند آئے یا نہ پسند آئے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایک ایسا دروازہ ہے میرے بھائیو، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے میں ہر ایک انسان کو گزرنا ہے۔ دنیا میں مخصوص ہو سکتا ہے فلاں دروازے سے فلاں لوگ گھسیں گے، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا تو آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین روزے دار کو روزے کے دروازے سے، زکوٰۃ والے کو زکوٰۃ کے دروازے سے، یعنی اس کا ایک حصہ تقسیم ہے، بٹا ہوا ہے، لیکن موت کا دروازہ بٹا ہوا نہیں ہے، ہر ایک کو آنی ہے۔ اور میرے بھائیو، اس دنیا میں اگر کسی انسان کو رہنے کا حق حاصل تھا، اگر اس دنیا میں کسی کو رہنے کا حق حاصل تھا، اس کو اگر بقا تھا، اس دنیا میں رہنے کا اس کو حق حاصل تھا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حاصل تھا۔ لیکن ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے دو ٹوک کہا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انسان آئے، چاہے ان کی عمر کتنی لمبی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ کتنے نیک کیوں نہ ہو جائے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ کو موت اگر آ جائے، کیا یہ لوگ جو لوگ آپ کے موت کی تمنا کر رہے ہیں ہمیشہ رہیں گے؟ کان کھول کر کے سن لو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کے اس راستے سے گزرنا ہے۔ میرے بھائیو، ہر جاندار کو موت آنی ہے، ہر بڑے سے بڑے انسان کو موت آنی ہے، امیر کو موت آنی ہے، غریب کو موت آنی ہے، چودھری کو بھی موت آنی ہے، فقیر کو بھی موت آنی ہے، بنگلے میں سونے والے کو بھی موت آنی ہے، فٹ پاتھ پر سونے والوں کو بھی موت آنی ہے، جس انسان کو خوراک نہیں ہے دن بھر کا اس کو بھی موت آنی ہے، اور جس انسان کو وافر مقدار میں خوراک ہے، کھانے کا ہے، سارے انتظامات ہیں، ساری سہولتیں ہیں، اس کو بھی موت آنی ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے اس نبی کا نام سنا ہوگا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور حدیث ہے، وہ جلیل القدر نبی اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں نام شمار ہے۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر ہے۔ 1000 سال زندگی گزارنے کے بعد ان کو بھی موت آئی۔ ہمارے باپ حضرت آدم کو بھی موت آئی، حضرت جو ہے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی موت آئی، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی موت آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ کیا ذکر فرمایا؟ ارسل ملک الموت، اللہ رب العالمین نے موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت جب آئے، موت کا فرشتہ آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی تھے، ایک گھونسا مارا، ایک چاٹا رسید کر دیا، فرشتہ لوٹ کر کے گیا۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ سے کہا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، آپ نے تو ایسی انسان کے پاس مجھے بھیجا ہے جو موت کی تمنا نہیں کرتا۔ کہ اچھا وہ موت کی تمنا نہیں کرتا؟ کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ اپنے ہتھیلی کو، بخاری و مسلم کی روایت ہے، کہ اپنے ہتھیلی کو بیل کے پشت پر رکھے اور اس کے ہتھیلی کے نیچے میں جتنے بال آئے اتنی اس کی عمر ہوگی، اور ایکسٹرا اور اضافہ میں ان کو اتنی عمر ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتہ آیا اور ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ فرشتے نے، اللہ رب العالمین کا جو مقرب فرشتہ تھا، اس نے کہا اس کے بعد پھر موت آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب موت اس وقت بھی آنے والی ہے، ہمیں جب موت سے مفر نہیں ہے، اب بھی موت آنے والی ہے، تب بھی موت آنے والی ہے، تب میں لبیک کہتا ہوں موت کو، ابھی میری موت ہو جائے، ابھی میری جان نکال لو۔ میرے بھائیو، شاعر نے اسی لیے کہا تھا لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اس دنیا میں اگر کسی کو رہنا تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کو اللہ نے جتنی عمر دی تھی 63 سال کی مدت پوری کر کے آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیو، اسی لیے ہر ایک کو موت آنی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے میرے بھائیو کہ یہ موت کسی کو کہہ کے نہیں آتی ہے، کسی کو اجازت لے کے نہیں آتی ہے۔ وہ انبیاء کرام کا مسئلہ تھا کہ ان کو جو ہے پوچھا جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ لوگوں کو موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کس وقت میں آئے گی، کس پوزیشن میں آئے گی، اللہ نے کسی انسان کو نہیں بتایا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا انسانوں تمہیں موت کیسے آئے گی، کس حالت میں آئے گی؟ تمہاری موت پہلے ہوگی، تمہارے بیٹی کی موت پہلے ہوگی، تمہارے باپ کی موت پہلے ہوگی، تمہارے دادا کی موت پہلے ہوگی، تمہاری بیوی کی موت پہلے ہوگی۔ کب ہوگی، کس کی موت کب کس وقت میں آئے گی، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے موت سے کس کو رشتگاری ہے، آج ہماری کل تمہاری باری ہے، کب کس کی باری آ جائے، کب کس کا بلاوا آ جائے نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائیو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس چیز کو ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال بیان فرمایا کہ ایک مربع شکل کا یعنی چوکور لکیر کھینچ دی گئی، یعنی چاروں طرف سے، جیسے ایک مسجد ہے، یہ مسجد سمجھ لیجئے کہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، آپ نے لکیر کھینچی، لکیر کھینچنے کے بعد آپ نے اس کے بیچ میں ایک لکیر اور کھینچ دی،
اس کا ایک حصہ باہر کو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیچ میں لکیر کھینچی اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی 2 لکیریں کھینچ دی. دائیں ایک لکیر کھینچ دی, بائیں ایک لکیر کھینچ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگو جو بیچ میں نے ایک لمبی لکیر کھینچی ہے وہ تم ہو, اور چاروں طرف سے جو لکیر کھینچی ہوئی ہے یہ تمہاری موت ہے. کب تمہیں آدھا پہنچے گی تمہیں نہیں معلوم ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم موت سے بچنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ, عرفہ سے عرفہ, مضبوط سے مضبوط بلڈنگوں میں بھی گھس جاؤ گے, سمندر کے تہ خانے میں چلے جاؤ گے, آسمان کے اوپر چڑھ جاؤ گے, لیکن تم اس موت سے نہیں بچ سکتے. اینما تکونوا یدرککم الموت, موت تمہیں آ کر کے رہے گی. سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہوں گے, قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. آج کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہیں ہمارا نمبر نہ آ جائے. کورونا کا دور تھا, 2-3 سال پہلے کی بات ہے, 2-3 سال پہلے کی بات ہے. کورونا کا دور میں سہمے ہوئے سب تھے, کہیں ایسا نہ ہو ہمیں کورونا ہو جائے. نہ جانے کن کن چیزوں کا استعمال کیا, کہیں کورونا ہم کو نہ ہو جائے, کہیں ہم موت کے گھاٹ اتار نہ دیا جائے. میرے بھائیو, یہ جو چیزیں آتی ہیں, کبھی مصیبتیں اور پریشانیاں جو آتی ہیں, اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عذابیں آتی ہیں, یہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے آتی ہے, ہمیں صحیح راستے بتانے کے لیے آتی ہے, ہمیں بتلاتی ہے کہ تمہیں چلنا کدھر ہے, تمہیں کس طرف جانا ہے, یہ بتلانے کے لیے آتی ہے. میرے بھائیو, ایک سچا واقعہ ہمارے سامنے میں ایسا بھی ہوا. ایک آدمی حج کرنے گیا, حج کر کے آیا, 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کے پڑوس میں ایک شخص تھا, حج کو جانا تھا, لیکن کہا کیا پتا یہ اللہ کا بندہ حج کرنے کے 1 سال کے بعد چلا گیا, میں حج کر کے آیا اور حج کرنے کے بعد کیا پتا میری کب نمبر آ جائے, اسی لیے میں حج کو نہیں جاتا. یعنی اس کو موت سے اتنی ناپسند موت ہے ان کے لیے, موت سے اس کو اتنا گھبراہٹ ہے, یا موت سے اتنی اس کو نفرت ہے کہ وہ حج جو ایک محتم بالشان عمل ہے اس کو بھی نہیں گیا. یہ میرے آنکھوں کی بات ہے. میرے بھائیو, موت سب کو آنی ہے, بس یہ ہے کہ موت کے سلسلے میں ہمیں فکر کرنی ہے. یہ موت میرے بھائیو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا. موت کی سختی, موت جس موت سے ہم اس سے کتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہیں. آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کے سینے پہ ہے. ایک کٹوری, ایک پیالہ پانی ہے, آپ اس میں ہاتھ ڈبوتے ہیں, چہرے پر مارتے ہیں اور ایک ہی جملہ کہے جاتے ہیں, لا الہ الا اللہ ان لسکرات الموت, لا الہ الا اللہ ان لسکرات الموت. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, بے شک موت کی سختی ہے. اور میرے بھائیو, موت کی سختی اتنی سختی ہے, وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اتنی سختی ہے کہ اس محمد الرسول اللہ سید البشر, سید ولد آدم, شفیع المذنبین, اگلا پچھلا سارا گناہ معاف, وہ احساس کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان لسکرات الموت. ہائے موت کی سختی, ہائے موت کی سختی. اسی وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس عالم کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے یا بتا, ہائے میرے ابو کی تکلیف, ہائے میرے ابو کی تکلیف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹی آج کے بعد محمد الرسول اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میرے بھائیو, یہ موت کی سختی اتنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈرا کرتے تھے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بیوی سامنے میں ہے, آخری وقت ہے. حضرت ابو دردہ صحابی رسول ہے اور بہت ساری حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں.
جب آخری وقت ہے کہا کہ کوئی ہے جو موت کی کیفیت کو ہمارے سامنے میں بیان کرے، موت کے اس الم کو، اس درد کو، اس تکلیف کو ہمارے سامنے بیان کرے۔ اتنا کہنا تھا، ہزاروں قطار رونے لگے۔ بیوی کہنے لگی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بیوی نے کہا کہ شوہر محترم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہم سفر پر نکلنے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس سفر کا سامان بڑا مختصر ہے۔ یہی جملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دہرایا تھا، اور یہی جملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دہرایا تھا۔ بیٹھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، امیر المومنین رو کیوں رہے ہیں؟ کہا، لوگو یہ گنہگار بندہ، سفر بڑی لمبا ہے لیکن زاد راہ بڑی مختصر ہے، اتنا سفر کا توشہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ میں اس سفر میں اس توشے کو لے جا سکوں۔ میرے بھائیو، ہمیں ضرورت ہے کہ اس جو ہے موت جو ایک اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کو آنی ہے، اس کی طرف ہمیں جو ہے اس کو یاد کرنے کی اور اس کی پوری بھرپور تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ ذرا یہ بتائیں مومنوں میں سب سے بہتر مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنہم اخلاقا، مومنوں میں سب سے بہترین مومن وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا، مومنوں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ سب سے دماغ والا مائنڈڈ آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا۔ مومنوں میں سب سے عقل مند مومن وہ ہے جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ مومنوں میں سب سے عقل مند مائنڈڈ آدمی وہ ہیں جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد میں آنے والی زندگی جو ہے اس کی بھرپور تیاری کرتا ہے، ہمیشہ لگے رہتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا عبداللہ بن عمر غالباً رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کو چھپانے کے لیے، گھر رہنے کے لیے، آج ہمارے پاس کتنی سہولتیں ہیں، کتنی آسانیاں ہیں، کتنی وسائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول بارش کی وجہ سے، ہوا چلنے کی وجہ سے جھونپڑی گر گئی، جھونپڑی کو صحیح کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھونپڑی ٹوٹ گئی ہے، گھر نہیں ہے، رہنے کو چھت نہیں ہے، اسی کو ٹھیک کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ اسی وقت اگر بلاوا آ جائے تو، اسی حالت میں بلاوا آ جائے تو، میرے بھائیو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، سفر میں نکلا ہے، آفس نہیں آیا، صبح شام میں سویا، رات کو سویا، صبح میں عبداللہ نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ ہر چیز کا مشاہدہ کر چکے ہیں، ایکسیڈنٹ میں موت ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک میں موت ہو رہی ہے، موتیں ہمارے سامنوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم غفلت میں کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے، اور موت کے بعد میں آنے والی، موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس زندگی کی بھرپور تیاری کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا، اولئک الاکیس، یہی سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اور آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے عقل مند انسان وہ ہے، سب سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد میں آنے والی زندگی کی بھرپور تیاری کرتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ایک بہت بڑے اسلاف میں ایک
ابو مقداد غالباً نام ہے، انہوں نے موت کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ جو لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں ان کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ انہیں موت بھی آنی ہے کہ نہیں آنی ہے، لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور اپنی زندگی کو ٹٹولتا ہے، محاسبہ کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں نیکی کتنی آئی اور گناہ کے کام کتنے آئے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو ہمیشہ ہمہ وقت موت کو یاد کرتا ہے۔ کہتے ہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کی اس سورہ تکاثر کی پہلی 2 آیت کو پڑھتے رہیے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آج ہماری کیا ہے؟ ہماری دوڑ کس میں ہے؟ ہماری کمپٹیشن کس میں ہے؟ ہم مقابلہ مسابقہ کس میں کر رہے ہیں؟ کبھی ایسا بھی مسابقہ ہوا کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے صف میں ہم جا کے بیٹھیں گے؟ کبھی ایسا مسابقہ بھی آپ نے کیا؟ آپ نے محاسبہ ایسا بھی کیا، مقابلہ ایسا بھی کیا؟ قرآن کی چند آیتیں سب سے زیادہ ہم یاد کریں گے؟ کبھی آپ نے ایسا بھی کیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی اور اس سنت کو اپنانے کی کوشش کریں گے؟ اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر، دنیا کمانے کی وجہ سے، دنیا حاصل کرنے کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے تمہیں ہلاک کر ڈالا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا کر کے پہنچ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اور آپ موت کو اتنی بے غفلتی میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہماری زندگی کے بارے میں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے کو سنا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عبداللہ بن عمر جب بھی تم دنیا میں زندگی گزارنا، اجنبی کی حالت میں گزارنا، مسافر کی حالت میں گزارنا، ہمیشہ تمہاری زندگی میں یہ لگا رہنا چاہیے ہمارا سفر بڑا طویل ہے، ہمارے سفر میں بڑا لمبا سفر ہے، لیکن اس کا زیادہ راہ کم ہے۔ ایک مسافر کی ہمیشہ دماغ یا مائنڈ میں اپنے اس کی نظر میں لگی رہتی ہے کب ہم منزل مقصود تک پہنچے۔ ایک انسان جب آپ کی بس اسٹاپ پہ پہنچتا ہے، آپ کے ہاں سے نکلتا ہے اور اس کو اگر اڑپی جانا ہے تو ہمیشہ اس کے دماغ میں لگا رہتا ہے کب ہم اڑپی پہنچے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کی، ہم مومنوں کے سفر، اصل سفر آخرت کا سفر ہے، اصل سفر آخرت کا سفر ہے، اس کی بھرپور تیاری ہونی چاہیے، اور اس کی تیاری کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، تمہاری زندگی ایک اجنبی اور مسافر کی طرح ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر نے ان 2 جملوں کو سن کر کہا تھا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، لوگوں صبح کرنا شام کا انتظار مت کرنا، شام کرنا صبح کا انتظار مت کرنا۔ اور آپ نے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، کیا پتا تھا ان فلسطینیوں کو کہ انہیں موت کس وقت اور کس لمحے میں آنے والی ہے؟ ہمیں بھی نہیں معلوم، کیا ان معصوم بچوں کو نہیں معلوم تھا کہ ملبے میں دب کر کے، فلانا اسپوٹ ہو کر کے، فلانا ظالم آ کر کے ان کے نوالی کو چھیننے والا تھا؟ نہیں معلوم تھا۔ سبق پھر پڑھ میرے بھائیوں، اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جملے کو سن کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، صبح کرنا شام کا انتظار مت کرنا، شام کرنا صبح کا انتظار مت کرنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں، ایک جنازے میں جا رہے تھے، جنازے گاہ میں پہنچ گئے، ابھی میت کو نہیں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم ایسے بیٹھ گئے جیسے کہ پرندے بیٹھتے ہیں، یعنی سکون کے ساتھ بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں
اتنی ادب تھی کہ آپ کے سامنے میں ایسے بیٹھتے کہ جیسے پرندے بالکل سکون کے ساتھ. بالکل کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کو لیتے گئے, کھودتے گئے, زمین کو کھودتے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھودتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا لوگو زیادہ سے زیادہ اس عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو اور تم قبرستان کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. دوسری روایت میں ہے قبرستان کی زیارت کرو گے تو تمہیں کیا یاد دلائے گی؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ. اس قبرستان کی زیارت کرنے کی وجہ سے تمہیں موت یاد آئے گی. اور آپ نے اس صحابی کا نام بھی سنا ہوگا, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. جب میت کو دیکھتے میرے بھائیوں نہیں روتے, آپ جب قبرستان پہنچ جاتے اتنا زارو قطار روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی اور جہاں پہ بیٹھے رہتے وہ زمین بھی بھیگ جاتی. لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین آپ کے سامنے میت آتا ہے, جنازہ لایا جاتا ہے, آپ جنازے کو دیکھتے ہیں, کفن بھی ہوتا ہے, غسل بھی دیا جاتا ہے, لیکن آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں آتا, آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں آتا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا تھا. میرے بھائیو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایک قبرستان آخرت یاد دلاتی ہے, ایک قبرستان موت یاد دلاتی ہے, موت کی سختی یاد دلاتی ہے, موت کی کٹھنائی یاد دلاتی ہے. آپ کو وہ بھی یاد ہوگا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ, وہ ننھا منھا سا بچہ ابراہیم 1.25 سال 1.5 سال کا تھا, ماریا قبطیہ کے پیٹ سے جنم لینے والا وہ بچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے, گود میں ہے. عبداللہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 1.25 سال کا 1.5 سال کا بچہ آپ کے گود میں ہے, ہچکیاں لے رہا ہے. موت اب تب میں ہے, موت کا فرشتہ ان کی موت کو لینے کے لیے کشمکش میں ہے, اس کو لینے کے لیے تیار ہیں, ہچکیاں لے رہے ہیں. آپ نے بھی بزرگوں نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے موت کے وقت میں کس طرح کا عالم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو, موت کی اس مصیبت کو, اس گھڑی کو, اس سختی کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو تر ہو گئے اور فرمایا ابراہیم میرا بیٹا میں اس وقت میں کچھ بھی اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ اٹل فیصلہ ہے, اللہ رب العالمین کا دو ٹوک فیصلہ ہے. اس فیصلے پہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, اس فیصلے پر ہماری زبان کچھ بھی نہیں چل سکتی کیونکہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. اللہ نے فیصلہ سنایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور جب قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیو آپ نے جو کچھ کیا ہوگا اس دنیا میں, جو کچھ تیاری کی ہوگی اس دنیا میں نیکی کے شکل میں, اللہ رب وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بدلہ دے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. آج ہماری کامیابی, ہماری کامرانی دنیا طلب میں ہے, دنیا کمانے میں ہے, دنیا حاصل کرنے میں ہے. اللہ نے دو ٹوک بیان کرنے کے بعد فرمایا لوگوں یہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے, یہ دنیا کمانا اصل کمانا نہیں ہے, اس دنیا کی کامیابی اصل حقیقت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جب تم موت کے بعد زندگی تم آؤ گے اس دنیا کی زندگی میں جو شخص جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ اصل کامیابی ہے. اور جس دنیا میں تمہارا لو لگا ہوا ہے, جس دنیا کو تم نے اپنے گلے سے لگایا ہے, سینوں میں چپکایا ہے, یاد رکھنا یہ دنیا دھوکہ ہے. پیارے حبیب نے فرمایا, ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا, یہ روایت آپ نے بارہا سنی ہے, آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ہماری قوم ہمارے مسلمان کی تعداد کم ہوں گے، آپ نے فرمایا نہیں، آپ کی تعداد بہت ہوں گے، آپ کی تعداد بہت ہوں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر آپ کی تعداد ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہوگی۔ میرے بھائی جو شاید آج ہمارے اندر وہ بیماری ہے، ہمارے اندر وہ بیماری پیدا ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا تھا تمہارے اندر وہن نام کی بیماری پیدا ہوگی، وہن نام کی بیماری پیدا ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز کا نام ہے، یہ وہن کیا چیز کا نام ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کو محبت، دنیا سے محبت، دنیا کی آشائش سے محبت، دنیا کے اور جو دنیا کی رنگینیوں سے محبت، دنیا کی چیزوں سے محبت تمہیں اتنی ہو جائے گی کہ تم موت کو ناپسند کرنے لگو گے۔ وَكَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ، تم موت کو ناپسند کرو گے، دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ آج ہماری شب و روز کی زندگی بتلاتی ہے آج دنیا سے ہمیں محبت ہے، موت سے نفرت ہے، ورنہ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھیے۔ 60 سال کی زندگی ہے، نوجوان سوچتا ہے ہماری زندگی 60 سال کی ہوگی۔ میرے بھائیوں نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کو کس نے کہا آپ کی عمر 60 سال کی ہوگی؟ 20 سال کی موت بھی دیکھا ہے، 30 سال کی موت بھی دیکھا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی موت دیکھا ہے، 70 کے بعد بھی موت دیکھا ہے، ہر لمحہ موت دیکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جب ہمیں نہیں معلوم ہے، اللہ نے ہمیں نہیں بتلایا ہے، ہمیں کیا بتلائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتلایا گیا تھا کہ آپ کو موت کب آنے والی ہے، اور آپ اس امت کو چاہیے جائے کہ اللہ رب العالمین بتلائے۔ جب ہمیں نہیں معلوم ہے موت کب آنے والی ہے، موت کس حالت میں آنے والی ہے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کی بھرپور تیاری کرے، اس آخرت کی زندگی کی بھرپور تیاری کرے، اس بعد میں آنے والی زندگی کی بھرپور تیاری کرے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دے، ہمارا نامہ اعمال کا ترازو، بہترین نامہ اعمال کا ترازو، ہمارے نیک عمل کا ترازو بھاری ہو جائے، گناہوں کا ترازو ہلکا ہو جائے، اور اس کے بدلے میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز کے تحت میں اللہ رب العالمین ہمارا داخلہ جنت الفردوس میں عطا کرے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.